کو کنڈیم کیا جاتا تاکہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہمارے مراجع کے فتووں میں اختلاف کی ایک وجہ بھی آ جائے. مراجع کے فتوے میں کیوں اختلاف؟ یہ مسئلہ خالی اینٹی مراجع مومنین کا نہیں ہے جو پاکان مرجعیت کی عظمت کو مانتے ہیں, جو حقیقت میں تقلید کرتے ہیں, جن کو کسی مرجع کے فتوے سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن سوال تو ان کے ذہن میں بھی آتا کہ آخر شریعت ایک, قرآن ایک, کلام امام ایک, تو فتوے کیوں دو؟ ایک سوال تو آتا. اب اس کا جواب جو ہے نا وہ مجلس میں نہیں آ سکتا, اس کے لیے سیمینار ہونے چاہیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات, کبھی پاسٹ اور پریزنٹ کے مراجع میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا ریزن یہ دو سوالات یا آبجیکشن ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ جو زیادہ تر بزرگ کرتے ہیں, پہلے ہم یہ سنتے تھے, آج یہ کیا سننے لگے؟ ان کو ہمیشہ پہلے کا مرجع زیادہ عظیم لگتا ہے اپنے زمانے کے مرجع سے. اس کا جواب ہاں ایک یہ جو نوجوان کرتے ہیں کہ ہم پہلے بات کی بات نہیں جانتے, ہم تو آج کی بات جانتے ہیں, آج ہی ایک وقت میں دو فتوے کیوں؟ اس کا جواب کبھی اور سن لیجیے گا. اور یہ جو جواب میں دے رہا ہوں یہ بھی اپنے ٹاپک سے ہٹ کے نہیں دے رہا ہوں, ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے دے رہا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی مولانا ہم پہلے تو سنا کرتے تھے کہ اسماعیلی یا بورے نجیس ہے, آج یہ کوئی نیا فتوا آ گیا کہ پاک ہے. لیکن اگر آپ اس سے بھی جا کے پہلے دیکھیے گا تو یہ سن لیں گے کہ پاک ہے. اتنے پاک تھے کہ پہلے شادیاں تک ہوتی تھی. خیر اب وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن کبھی کبھار ایک سوال یہ آتا, ون آف دا ریزن پرانے مرجع اور نئے مرجع وہ یہ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شیعت کا جو کلیکشن آف احادیث ہے اس کو مٹایا گیا, جلایا گیا, چھپایا گیا. بس یہ شروع یہاں سے ہوئی تھی, آخر میں بھی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری حدیث کی موسٹ امپورٹنٹ کتابیں 5, صرف 4 آج موجود ہے, 5ویں موجود ہے. وہ 5ویں کتاب جو ہے نا, جو اس کی ہسٹری آئی, وہ ان 4 کتابوں سے زیادہ بڑی ہے, اس میں زیادہ حدیث ہیں. ہمارے پاس کافی آج ہے, من لا یحضرہ الفقیہ, تہذیب ہے اور استفسار. کیا ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ مدینۃ العلم شیخ صدوق کی 10 والیوم کی حدیث کی کتاب, وہ بھی ہماری بیسک بکس میں سے ایک تھی, وہ پوری ایک کتاب غائب کر دی, پوری ایک کتاب جس کے اندر ان 4 کتابوں سے زیادہ حدیث ہیں. لیکن جب کبھی وہ کتاب مل جائے گی, کہیں نہ کہیں ہوگی اس روئے زمین پر, اور اس کے اندر کچھ ایسی حدیثیں نظر آ جائیں گی جو ان 4 کتابوں میں نہیں, تو بہت سارے فتوے بدلیں گے. لیکن اس میں نہ کسی مرجع کا قصور ہے نہ کسی عالم کا قصور. مختار, ایک حدیث ملی مختار کے بارے میں, اور پھر بعد میں جب اس کا دوسرا حصہ مل گیا, سیکنڈ پارٹ, تو بالکل ہی وہ حدیث چینج ہو کے رہے گی. حدیث کیسے چینج ہوتی ہے ذرا سنیے. تو مختار 1 ہجری میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہوئی. ان کے والد ان کو لے کر رسول اللہ کے پاس آئے, پیغمبر نے گود میں لے کے مختار کے حق میں دعا بھی کی, اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے دلوں میں ٹھنڈک کا سبب بنے گا. اور پھر مختار کا بچپنا گزر رہا. ان کے والد بہت ہی اہم شخصیت ہے, اور ان سے بڑے بڑے کام لیے گا میدان جنگ. اور پھر جب ایک جنگ کے درمیان, ایران پہ اٹیک کے درمیان, ایک ہاتھی کے پیروں تلے آ کے وہ کچل کے شہید ہوئے, تو مختار کے چچا کو وہ پوسٹ دی گئی. مختار کے چچا بہت ہی اہم ایک شخصیت ہے, بہت بڑی پرسنالٹی اپنے زمانے کی, اور اہل بیت کا انتہائی وفادار ہے یہ خاندان. خود اہل بیت کا آرڈر تھا کہ ان دا انٹرسٹ آف اسلام تمہیں سب کا ساتھ دینا ہے, تمام حکمرانوں کا. لیکن یہاں تک کہ مولا کا زمانہ آ گیا. ابھی یہاں تک کہ مولا کی شہادت کے بعد وہ زمانہ آ گئے, تاریخ اسلام کا اتنا بڑا ٹریجڈی کا زمانہ, حسن مجتبیٰ کا زمانہ. ابھی تک اٹیک باہر سے ہوتا تھا, حسن کے زمانے میں اٹیک اندر سے ہونے لگا. امنگ اور سیلز لوگ خریدے گئے, لوگوں کے ایمان کی قیمت لگائی گئی. حاکم شام کا اس طرح نیگوسیشن کا سلسلہ چلا کہ اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے کون حسن کے ساتھ ہے اور کون اس پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ حسن کو گرفتار کر کے حاکم شام کے حوالے کرو. کسی کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن مدائن, اہل بیت کے چاہنے والوں کا علاقہ, آج بھی بغداد کے قریب وہ جگہ جسے سلمان پاک کہتے ہیں. آج کل زائرین جا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں کی زیارت بھی کریں گے. مدائن, سلمان پاک, وہاں کے گورنر ہے مختار کے چچا. پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ کھل کے مختار کا رول 41 ہجرہ میں آ رہا. امام حسن نہ مدینے میں نہ کوفے میں. حالات ایسے ہو گئے کہ حسن مجتبیٰ مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے محل میں, جملہ تو میں بہت غلط بیان کر رہا ہوں, ٹائم نہیں, پناہ لے رہے ہیں. کوفہ بھی چھوڑنا پڑا, مدینہ بھی چھوڑنا پڑا. مدائن, گورنر مدائن کے محل میں. گورنر مدائن امام حسن کا لائل اور وفادار, مختار کا چچا. اب یہ ہسٹری میں بات, پہلی بار مختار کا نام آیا 40 سال کے بعد کہ مختار اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا بہترین موقع, حسن ہمارے ہی محل میں ٹھہرے, انہیں یہیں سے گرفتار کر کے باندھ کر حاکم شام کو بھیج دیں, وہ اتنی دولت دے گا کہ پشتے ہماری کمانے سے بے نیاز ہو جائیں. چچا نے سنا, چچا بھتیجا پہلے زمانے میں بہت قریب رشتہ مانا جاتا, چہرے پہ تھوک دیا کہ جہاں دین کی اور اہل بیت کی بات آتی ہے نو کمپرومائز, نہ والدین سے, نہ رشتہ داروں سے, نہ دوستوں سے, نہ ساتھیوں سے. کہا دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے, مجھے یقین نہیں آ رہا تو میرے بھائی ابو عبیدہ کا بیٹا اور ایسی بات کرتا ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کروں. دھکے دے کے محل سے نکالا, اور مختار محل سے نکل کے پہلا کام یہ کرتے شکر کا سجدہ انجام دے, اور پھر اپنے گھر آتے. مختار کے 2 سجدے تاریخ میں آتے ہیں, ایک یہ والا اور ایک جس وقت ہرملا کو واصل جہنم کیا تھا, اور منہال نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے چوتھے امام کی دعا تھی کہ خدا بندہ ہرملا کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا. لیکن یہ پہلا سجدہ ہے مختار کا, وہ دوسرا. سجدے ساری زندگی کی ہوں گے جو ہسٹری کے اندر الگ سے آئے. اب
تاریخ میں لکھا کہ مختار نے شکر کا سجدہ کیا اور اپنے گھر آ گئے. اب سمجھ میں کسی کی نہیں آ رہی شکر کا سجدہ کیوں کیا؟ تو چھوڑو اس بات. روایت سے پتا چلا کہ مختار کتنا بدترین آدمی تھا کہ ایک امام معصوم کو حاکم شام کے ہاتھ بیچنے کی تیاری کر رہا. چنانچہ جن علماء تک حدیث یہاں تک ملی انہوں نے مختار کو کنڈیم کیا. اس میں ایک نام علامہ ہلی کا بھی. علامہ ہلی کے 200 سال بعد چلی 300 سال بعد ان شہید ثالث کا زمانہ آتا جن کا مزار یا روزہ آج بھی آگرہ میں موجود ہے, شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری. اب یہ 250 سال اور گزر گئے علامہ ہلی اور قاضی نور اللہ شوستری کے درمیان. حدیثیں اور ملی, کتابیں اور ملی, اور اب جو روایت ملی تو بالکل ہی مختار کے بارے میں علماء کو اپنی رائے بدلنا پڑی. اور وہ روایتیں یہ ملی کہ یہی والی روایت مختار نے شکر کا سجدہ کیا. یہاں تک تھی پہلی کتاب میں روایت جو علامہ ہلی کی لائبریری میں تھی. بعد کی کتابیں آئیں تو لکھا اس میں یہ نظر آئے کہ مختار کا شکر کا سجدہ کسی قریبی گھر والے نے پوچھا کیوں, تو وجہ بتائی کہ جب میرا آقا اور مولا حسن مجتبیٰ میرے چچا کے محل میں آ کر رہا تو آج کل کسی کا بھروسہ نہیں. مجھے اپنے چچا پہ بھروسہ نہیں تھا کہ یہ دل کے ساتھ آقا کے ساتھ ہیں یا جیسے باقی سارے گورنر حسن مجتبیٰ کے اپنے گورنر حسن کے اگینسٹ ہو گئے, یہ بھی آقا حسن کے خلاف. میں نے سوچا کہ باقی گورنر اگر آقا حسن کے اگینسٹ ہیں تو وہ اتنے خطرناک نہیں. میرا چچا اگر بک گیا حاکم شام کے ہاتھ وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اسی کے گھر میں میرا امام رہ رہا. اب پتہ کیسے چلے میرا چچا دل سے وفادار ہے یا بک چکا ہے, فروخت ہو چکا, کیسے پتہ چلے؟ مختار کہہ رہے میری عقل بھی جواب دے گی. مولا کے بوڑھے صحابی کے پاس گیا, اولڈ از گولڈ, ہر دور کا بھائی, مولا کا بوڑھا صاحب. اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کے بارے میں تو 100% شیور ہے کہ آپ علی والے, بتائیے میں اپنے چچا کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا بہت ہی آسان, آج کل تو ایمان بک رہے ہیں نا, تم اپنے آپ کو جا کے ایسا شو کرو کہ جیسے تم بھی حاکم شام کے ساتھ ملنے والے ہو, اور چچا کو جا کے طریقہ بتاؤ. اگر ذرا بھی تمہارے چچا کے دل میں خرابی یا کھوٹ ہوگی تو وہ تو کوئی ساتھی ڈھونڈا ہوگا نا, اور اگر سگا بھتیجا اس کی مدد کو مل جائے تو وہ تو تمہیں گلے سے لگا لے گا, تمہیں اندازہ ہو جائے گا. چنانچہ میں اپنے چچا کے پاس ایسا بن کر گیا کہ جیسے میں حسن مجتبیٰ کے اگینسٹ حاکم شام کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. جب چچا نے میرے چہرے پہ تھوکا اور دھکے دے کے مجھے گھر سے نکالا تب مجھے یقین ہوا کہ چاہے ساری دنیا میرے آقا کے خلاف ہو گئی ہو, میرا چچا دل سے اب تک وفادار ہے, اس لیے میں نے شکر کا سجدہ انجام دیا. روایت وہی روایت علامہ ہلی کے سامنے آدھی روایت آئی. وہ علامہ ہلی کیا کرے, ان کے پاس غیب کا علم تو ہے نہیں. جتنی روایت آئی انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا, اور جب روایت مکمل ہوئی تو پتا چلا کہ جس روایت سے بظاہر مختار کی برائی آ رہی تھی وہ تو مختار کی ایمان کی اتنی بڑی نشانی بن رہی ہے کہ اپنے سگے چچا کے خلاف جانے کو تیار ہے. اگر حسن مجتبیٰ کی بات آتی ہے 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مختار پھر تاریخ کے اوراق میں کھوئے ہوئے. لیکن 60 ہجری جب آئی تو مختار کا نام اس لیے بڑا نمایاں ہو کر آیا کہ جب آقا مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں آئے تو سب سے پہلا اسٹے مختار کے گھر میں کیا. مختار کے گھر میں آقا مسلم ابن عقیل رہے اور مختار کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. مسلم ہے آقا حسین کے نائب, اور مسلم نے اپنا نائب مختار کو بنایا اور کہا کہ اب تم جاؤ شہر کوفہ کے اطراف میں جو قبیلے ان تک جا کے حسین کا پیغام پہنچاؤ. کوفے والوں سے بیعت تو میں لے رہا ہوں, باہر جاؤ اور باہر کے قبیلوں کو جا کے دیکھو کہ کتنے آقا حسین کی بیعت کرنے والے ہیں, پھر ان کو یہاں لے کے آؤ. مختار کو کوفے کے اطراف کے مشن پہ بھیجا گیا, اور اب گھر خالی تھا اس لیے یہاں سے ہانی ابن عروہ کے مکان پہ آقا مسلم منتقل ہوئے. جو آج بھی آپ زیارت میں ہانی ابن عروہ کو سلام کرتے ہیں. اتنے سارے زائرین کربلا چیلم کے موقع پہ جا رہے ہیں تو مسجد کوفہ سے ملے ہوئے مسلم ابن عقیل کے روضے کے ساتھ ہانی کی قبر کی بھی تو زیارت کرتے ہیں, تو وہیں تو مختار کی بھی قبر. آقا مسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر مختار کا گھر بنایا, اور بالکل یہ لگا کہ پروردگار مختار کو بچا کے رکھنا چاہ رہا کسی بڑے مقصد کے لیے. آقا نے مختار کو باہر بھیجا. اس دوران ابن زیاد اس دوران ایبسنس میں آیا, ساری قتل و غارت گلی کی. ہانی ابن عروہ بھی شہید ہوئے, مسلم ابن عقیل بھی شہید ہوئے, اور اب پوری توجہ ابن زیاد کی ہے کربلا کی طرف. اس دوران